السلام علیکم فرینڈز، ترکی اور پاکستان کے درمیان پاکستان میں کان فیوژن ایئر کرافٹ کی پروڈکشن لائن سے متعلق فارمل ایگریمنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کان فیوژن ایئر کرافٹ کی خصوصیات، انجنز اور ویپنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، اگست 2023 میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ پاکستان میں ترکیہ کے کان فیوژن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی پروڈکشن لائن قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد اس بارے میں پیش رفت پر جنوری 2025 میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ کر چکے ہیں۔ لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ کان فیوژن ایئر کرافٹ کی پاکستان میں پروڈکشن لائن کے قیام سے متعلق فارمل ایگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان بہت جلد سائن کر دیا جائے گا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی پاکستان میں موجود شاخ نے حال ہی میں اقبال کے نام سے کان ایئر کرافٹ کے ایک اسکیلڈ ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر کو بھی ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ لہٰذا یقینی طور پر پاکستان اور ترکیہ مل کر نیئر فیوچر میں کان فیوژن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی پاکستان میں ڈیولپمنٹ پر بھی پہلے سے طے شدہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان اور آذربائیجان پہلے ہی کان فیوژن پروگرام میں ترکیہ کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، جو اس بات کی تصدیق ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان فیوچر میں اس ایئر کرافٹ کو اپنی ایئر فورسز میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ادھر ترکیہ بھی کان فیوژن کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام میں مڈل ایسٹرن کنٹریز جیسا کہ سعودی عرب اور UAE کے علاوہ قطر کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوششوں میں ہے۔ فرینڈز، کان فیوژن ایئر کرافٹ کی لینتھ 49 فیٹ جبکہ ونگ سپین 46 فیٹ ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 1.8 ماک ہوگی اور اس کے انٹرنل ویپن بے میں ایئر ٹو ایئر کے علاوہ ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس ویپنز کو کیری کیا جا سکے گا۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق کان ایئر کرافٹ اپنے انٹرنل ویپن بے میں 4 بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز اور 2 ود ان ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کو کیری کر سکے گا۔ اس کے علاوہ نیئر فیوچر میں دیگر ترک ساختہ موڈیفائڈ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز اور اینٹی شپ ویپنز بھی اس کے ویپنز پیکج میں شامل ہوں گے۔ کان ایئر کرافٹ 55,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکے گا۔ اس ایئر کرافٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس میں سپر کروز جیسی کیپیبلٹی موجود ہوگی جو یقینی طور پر اس کو اسٹیلتھ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ پاکستان میں کان فیوژن ایئر کرافٹ کے پروڈکشن لائن کے قیام کے بیریپٹ کی بات کریں تو ترکیہ کے کان کا پہلا پروٹوٹائپ 2 ٹیسٹ فلائٹ سے گزر چکا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی ٹیسٹ فلائٹ 21 فروری 2024 کو کنڈکٹ کی گئی تھی جو 13 منٹ تک جاری رہی تھی اور اس نے 8,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کیا تھا اور اس کی ٹاپ سپیڈ اس وقت ٹیسٹ فلائٹ کے دوران 230 نوٹیکل مائلز رہی تھی۔ اسی طرح سے دوسری ٹیسٹ فلائٹ بھی 6 مئی 2024 کو کنڈکٹ کی جا چکی ہے۔ اس کا دوسرا پروٹوٹائپ بھی اس وقت پروڈکشن کی ایڈوانس سٹیج پر ہے۔ کان فیوژن ایئر کرافٹ کے ٹوٹل 6 پروٹوٹائپ تیار کیے جا رہے ہیں۔ ادھر پاکستان میں اس کی اگر پروڈکشن لائن کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو یہ یقینی طور پر پاکستان ایئر فورس کو کان ایئر کرافٹ کو ترک فضائیہ کے ساتھ اپنے فلیٹ میں شمولیت کے قابل بنا دے گا۔ دوسری جانب کان فیوژن ایئر کرافٹ کو فیوچر کے ایکسپورٹ کسٹمرز کے نقطہ نظر سے بھی 2 پیرالل اسمبلی لائن کے قیام کی صورت میں ایکسپورٹ کسٹمرز کے آرڈر کو بھی فلفل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس چائنیز ساختہ J-35A فیوژن ایئر کرافٹ کی شمولیت کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہے، جس کے بارے میں امکانات ہے کہ 2026 کے اینڈ یا پھر 2027 کے اوائل میں J-35 پاک فضائیہ میں انڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یوں پاکستان ایئر فورس 2030 کے بعد 2 فیوژن کامبیٹ ایئر کرافٹ اپنی سروس میں استعمال کر رہی ہوگی، جبکہ دیگر 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ جیسا کہ J-10C اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے ان ایئر کرافٹ کو سپلیمنٹ کر رہے ہوں گے۔ ادھر پاکستان مقامی سطح پر PFX کے نام سے بھی 4.5 جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام پر کام کرنے کا منصوبہ پہلے ہی شیئر کر چکا ہے، جو یقینی طور پر 2030 کے بعد پاک فضائیہ کو مختلف رولز میں سرو کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ کان ایئر کرافٹ پر ترکیہ مقامی ایئر ٹو ایئر میزائلز جیسا کہ بوزوگان اور گوگدوگان کے علاوہ فیوچر کے گو خان لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو بھی انٹرنل ویپن بے میں کیری کر سکے گا۔ ایئر ٹو گراؤنڈ اینڈ اینٹی شپ رول میں اس کے انٹرنل ویپن بے میں سوم کروز میزائل کو بھی ہاؤس کیے جا سکنے کے امکانات ہیں۔ دیگر پاسبل ویپنز میں گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز اور اینٹی شپ جیکر کروز میزائل کے ورژن کے بھی استعمال کی توقعات ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان کی جانب سے کان ایئر کرافٹ کو جب نیئر فیوچر میں باقاعدہ انڈکٹ کیا
جائے گا تو یقینی طور پر پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ویپنز اور فیوچر ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کے علاوہ پاک فضائیہ کے آرسنل میں موجود دیگر کروز میزائلز کو بھی اس طیارے کے ساتھ انٹیگریٹ اور استعمال کیا جائے گا۔ کان 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے ابتدائی بلاک 1 طیارے، جس کو 4.5 جنریشن طیارہ کہا جائے گا، اس کو 2028 میں فیلڈ کیے جانے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح سے اس کا بلاک 2 ایئر کرافٹ جو مکمل طور پر 5th جنریشن کیپیبلٹی سے اکوپ ہوگا، اس کو 2030 کے بعد ترک ایئر فورس کی سروس میں انڈکٹ کیے جانے کے امکانات ہیں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاکستان میں اگر اس کی اسمبلی لائن اگلے 3 سے 4 سال میں آپریشنل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان بھی اس کا بلاک 2 طیارہ پیرالل 2030 کے بعد اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ فرینڈز، کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی 2 اسمبلی لائنز کے اعتبار سے جہاں انکریز پروڈکشن کیپیسٹی اور فاسٹر ڈیلیوری ٹائم لائنز کے نقطہ نظر سے فوائد ہیں، وہیں 2 پروڈکشن اسمبلی لائنز رسک کو ریڈیوس کرنے اور ان انٹرپٹڈ پروڈکشن کو بھی یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک اسمبلی لائن کو ٹیکنیکل فالٹس یا سپلائی چینز کے نقطہ نظر سے یا مینٹیننس کو لے کر کسی قسم کے ایشوز کا سامنا ہے تو وہیں دوسری پروڈکشن لائن ان انٹرپٹڈ پروڈکشن کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 پروڈکشن لائن کے ہوتے ہوئے ایکسپورٹ پوٹینشل کو بھی انہینس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 2 پروڈکشن لائن جہاں جاب کریشن کے نقطہ نظر سے بھی فائدہ مند ہے، وہیں دوران جنگ ملٹری ریڈینس کے نقطہ نظر سے بھی متعلقہ ٹروپس کو ایئر کرافٹ کی فراہمی سپیڈیلی یقینی بنانے میں بھی 2 پروڈکشن لائن خاصی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ فرینڈز، ترکیہ کو کان 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے ڈیولپمنٹ میں گو کہ برطانوی کمپنی BAE سسٹمز کی سپورٹ حاصل ہے، تاہم اس طیارے پر مرحلہ وار بلاک بلڈنگ کانسیپٹ کے تحت مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے سسٹمز اور ایویونکس کو ایڈ کیا جائے گا۔ ترکیہ پہلے ہی مقامی سطح پر ایکٹیو الیکٹرونکلی اسکینڈ ارے ریڈار کی ڈیولپمنٹ پر کام کر چکا ہے۔ اسی طرح سے اس طیارے پر F-35 کی طرح کی الیکٹرو آپٹیکل سینسر کا بھی استعمال مقامی سطح پر تیار کی جانے والی EOTS سسٹم سے کیا جائے گا۔ گو کہ ترکیہ ایویونکس اور ویپنز کے اعتبار سے کافی حد تک اس معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے، تاہم ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ترکیہ کو کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کو لے کر سب سے بڑا چیلنج انجنز کی ڈیولپمنٹ اور اس ایئر کرافٹ کے ساتھ فیوچر میں انٹیگریشن کے حوالے سے درپیش ہے، کیونکہ بہرحال 5th جنریشن یعنی اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو اس کے لیول کے مطابق انجن سے اکوپ کیا جانا چاہیے تاکہ اس طیارے کو میکسیمم اسٹیلتھ کیپیبلٹی مینٹین رکھنے میں مدد ملے۔ وہ کہ ترکیہ کے ابتدائی انجن خاص طور پر TF-10000 یا فیوچر کے کسی نئے انجن میں اس قسم کی اسٹیلتھ خوبیاں تو نہیں ہوں گی، تاہم مرحلہ وار ترکیہ اپنے ان انجنز کے بعد فیوچر میں ایڈوانس انجن متعارف کرا سکتی ہے۔ اسی قسم کی اسٹریٹجی ہم پہلے ہی چین کی جانب سے بھی دیکھ چکے ہیں۔ چین نے ابتدائی طور پر اپنے WS-10 انجن کو اپنے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر استعمال کیا، تاہم بعد میں اب WS-15 کے نام سے نہ صرف زیادہ ہیویئر بلکہ اسٹرینتھ خوبیوں سے لیس WS-15 انجن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ترکیہ کے کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی نیئر فیوچر میں پاکستان میں اسمبلی لائن کے قیام، اس کی افادیت اور اس طیارے کی بنیادی خصوصیات کے علاوہ ویپن سسٹمز اور ٹائم لائن کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔